السلام علیکم ڈیفینس لورز ویئرز ڈیفینس اپڈیٹس میں نئی امریکی انتظامیہ کے طالبان کے ساتھ طے شدہ امن معاہدے کے ممکنہ مستقبل کے بارے میں بات کریں گے، جبکہ بائیڈن انتظامیہ کے پاک امریکہ تعلقات سے متعلق ہمارا تجزیہ بھی اس ویڈیو میں شیئر کیا جائے گا، خاص طور پر پاکستان کے AH-1Z کی ڈیلیوریز اور F-16 سے متعلق آپ کے سوال کے جواب کے علاوہ ترکی سے متعلق چند اہم دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، امریکہ میں نئی انتظامیہ کے اقتدار سنبھالتے ہی جہاں مختلف ممالک سے دو طرفہ تعلقات سے متعلق چہمگوئیاں جاری ہیں، وہاں صدر ٹرمپ کے دور میں امریکہ اور افغان طالبان کے ساتھ طے پانے والے امن معاہدے سے متعلق بھی قیاس آرائیاں جاری ہیں۔ دوسری جانب پاک امریکہ تعلقات میں بہتری کو لے کر بھی بہت سے لوگ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ جہاں تک افغان طالبان کے ساتھ طے پانے والے امن معاہدے کی بات ہے تو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے اس معاہدے کا جائزہ لینے کی بات کی گئی ہے۔ گزشتہ روز جو بائیڈن کے مشیر برائے قومی سلامتی جیک سلیوان نے اس جائزے کی تصدیق کرتے ہوئے افغان حکام سے اس سلسلے میں بات کی ہے۔ واضح ہے کہ امریکہ نے اتحادی ممالک کے ساتھ مل کر افغانستان پر 2001 میں حملہ کیا تھا، گو کہ اس وقت امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک طالبان حکومت گرانے میں کامیاب ہو گئے تھے، تاہم طالبان نے گوریلا جنگ جاری رکھی اور بعد میں منظم ہو کر 2018 تک افغانستان کے آدھے سے زائد حصے پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے کی اگر بات کریں تو گزشتہ برس فروری میں طے پانے والے اس معاہدے میں امریکہ نے افغانستان سے اپنی افواج کے انخلاء کا وعدہ کیا تھا۔ اس معاہدے کے مطابق تمام امریکی اور اس کے اتحادی فوجیوں نے 14 ماہ کے عرصے میں افغانستان سے چلے جانا تھا۔ اس معاہدے کی دوسری خاص بات امریکہ اور افغان حکومت کی جانب سے ہزاروں طالبان قیدیوں کی رہائی بھی شامل تھی۔ دوسری جانب طالبان کی قید میں افغان فوج کے قیدیوں کی رہائی بھی اس معاہدے کا حصہ تھی۔ قیدیوں کی رہائی سے متعلق پہلے ہی عمل درآمد ہو چکا ہے، جبکہ اس دوران صدر ٹرمپ نے 14,000 سے زائد فوجیوں میں سے کم و بیش 9,000 فوجیوں کو پہلے ہی امریکہ واپس بلا لیا تھا۔ باقی فوجیوں کے بارے میں بھی امکان یہی ظاہر کیا جا رہا تھا کہ وہ مئی 2021 تک واپس اپنے وطن لوٹ جائیں گے۔ تاہم اب نئی امریکی انتظامیہ کے آنے کے بعد اس معاملے میں التواء متوقع ہے۔ فرینڈز، میری ذاتی رائے میں نئی امریکی انتظامیہ محدود تعداد میں اپنے فوجیوں کو افغانستان میں رکھنے کی خواہش مند ہے، تاہم افغان طالبان اس بات پر کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ افغان طالبان کی جانب سے صدر ٹرمپ کے ساتھ طے پانے والے معاہدے سے متعلق شروع ہونے والے مذاکرات سے بھی پہلے امریکہ اور اس کے اتحادی فوجیوں کا انخلاء طالبان کی پہلی شرط تھی، اور اب بھی اس معاملے پر طالبان کی جانب سے کوئی لچک دکھائی نہیں دے رہی۔ دوسری جانب امریکہ اگر لاکھوں فوجیوں، اسلحے اور اتحادی ممالک کی سپورٹ سے طالبان کو شکست نہیں دے سکا تو اب کیا کر لے گا؟ بہرحال آنے والے عرصے میں اس معاملے پر کلیئرٹی بہت جلد متوقع ہے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ یوایس ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے نہ صرف پاکستان کے کولیشن سپورٹ فنڈ کو روک دیا گیا تھا، جو بنیادی طور پر امریکہ پاکستان کے ہونے والے اخراجات کی مد میں کیا کرتا تھا، بلکہ ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستان کی طرف سے آرڈر کیے جانے والے 12 AH-1Z ہیلی کاپٹرز کی پیمنٹ بھی اس فنڈ سے کرنے کی منظوری نہیں دی۔ بعد میں افواج پاکستان کے آفیسرز کی ٹریننگ سے متعلق امریکہ میں کیے جانے والے ٹریننگ پروگرامز کو بھی ختم کر دیا گیا تھا۔ البتہ اب نئی امریکی انتظامیہ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے اس بارے میں سوالات پوچھے جا رہے ہیں کہ بائیڈن انتظامیہ کے دور میں پاک امریکہ تعلقات کیسے رہیں گے۔ اس بارے میں میری رائے میں جو بائیڈن ایک سیزنل سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ بات چیت اور مل کر ساتھ چلنے کے قائل ہیں، لہٰذا ابتدائی طور پر ہمیں نئی امریکی انتظامیہ کی جانب سے پاکستان کے ساتھ انگیجنگ یعنی مل کر ساتھ چلنے والی پالیسی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ اس سلسلے میں امریکہ ابتدائی طور پر پاکستان کی فوج کے آفیسرز کی ٹریننگ کی بحالی کا اقدام اٹھا سکتا ہے۔ دوسری جانب بیل AH-1Z ہیلی کاپٹر سے متعلق پیش رفت کے کافی کم اور ترک ہیلی کاپٹرز کے لیے انجن ریلیز ہونے کے زیادہ امکانات ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ پاکستان کو ساتھ ملا کر چلے گی اور ٹرمپ کی طرح ہارڈ لائن رویہ اختیار نہیں کرے گی۔ جہاں تک پاکستان کے لیے F-16 کی اپ گریڈ یا حاصل کرنے کی بات ہے تو اس سلسلے میں عین ممکن ہے کہ پاکستان اپنے موجودہ F-16 کی اپ گریڈز کو لے کر امریکہ کو اپروچ کرے، تاہم میرے خیال سے
امریکہ کی جانب سے اس سلسلے میں کوئی مثبت پیش رفت نظر نہیں آ رہی۔ اوورآل آپ کو جو بائیڈن کے دور اقتدار میں پاکستان، انڈیا اور چین تائیوان کے معاملے پر ہارڈ لائنر پالیسی کی بجائے انگیجنگ اسٹریٹجی دیکھنے کو ملے گی۔ تاہم یہ میری ذاتی رائے ہے، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ پاکستان نیوی نے اپنی نثر شپ کو افریقن ممالک میں ہیومینیٹیرین اور ڈیزاسٹر ریلیف مشن کے لیے بھیجا ہے۔ اس مشن کو خاص طور پر قدرتی آفات سے متاثرین افراد کی بحالی اور سپورٹ کے لیے بھیجا گیا۔ اس مشن میں خشک سالی اور سیلاب سے متاثر ہونے والے افریقی ممالک کے لیے خوراک اور ادویات موجود ہیں۔ پاک نیوی کی شپ PNS نصر جبوتی، سوڈان اور نائجر میں اسسٹنس فراہم کرے گی۔ اس شپ کو خاص طور پر افریقی ممالک سے تعاون کو مضبوط بنانے اور قدرتی آفات سے متاثرہ افراد کی فوری امداد کی غرض سے بھیجا گیا ہے۔ ترکی کی جانب سے مزید ڈیفنس ڈیولپمنٹس دیکھنے کو ملی ہیں۔ اس میں سے ایک تو ترکی کی مقامی سطح پر تیار کردہ فریگیٹ سے متعلق خبر تھی، جو کل ہم آپ سے شیئر کر چکے ہیں، لیکن ترک کمپنیوں نے کل کے روز ہی اپنی گراؤنڈ فورسز کے لیے چند اہم کام سر انجام دیے ہیں۔ اس میں پہلا تو ترکی کی فرٹینا سیلف پروپیلڈ ہوئٹزر کے ایڈوانس ورژن، جس کو فرٹینا 2 کا نام دیا گیا ہے، اس کی 3 ہوئٹزر ترک گراؤنڈ فورسز کے لیے منسٹری آف ڈیفنس کے حکام کے حوالے کی۔ فرٹینا 2 47 ٹن وزنی اور 52 کیلیبر کے راؤنڈز فائر کرنے والی ہوئٹزر ہے۔ اس کی سپیڈ 65 کلومیٹر پر آور ہے اور اس کے موجودہ راؤنڈز کی رینج 40 کلومیٹر ہے۔ اس ہوئٹزر کو آپریٹ کرنے کے لیے 5 کریو ممبرز کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان 5 کریو ممبرز میں ڈرائیور، کمانڈر، ایمر، اسسٹنٹ ایمر اور لوڈر شامل ہیں۔ اس ہوئٹزر پر صرف 20 منٹ میں 48 بامز دوبارہ سے لوڈ کیے جا سکتے ہیں۔ اس گن کا فائرنگ ریٹ 8 راؤنڈز پر منٹ بتایا گیا ہے۔ دوسری ڈیولپمنٹ ترکی کے انڈر ڈیولپمنٹ آلٹے مین بیٹل ٹینک کو غالباً نئے پاور پیک کے ساتھ ڈسپلے کیا گیا ہے۔ تیسری ڈیولپمنٹ ترکی کی جانب سے ماضی میں حاصل کیے گئے جرمن لیپرڈ ٹینک کے اپ گریڈڈ ورژن لیپرڈ A4 کے پروٹوٹائپ کی تیاری تھی۔ ممکنہ طور پر ترکی نے لیپرڈ ٹینک کے چیسس اور انجن پر آلٹے ٹینک کے ٹرٹ اور گن کو نصب کرنے کے بعد اس کو سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ کیا ہے۔ اسی طرح آلٹے ٹینک کے دیگر سسٹمز بھی اس اپ گریڈڈ لیپرڈ ٹینک پر نصب کیے گئے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی طور پر ترک کمپنیوں نے مل کر لیپرڈ اور آلٹے ٹینک کو ملا کر ایک ہائبرڈ ٹینک متعارف کروایا ہے۔ چوتھی ڈیولپمنٹ ترکی کی مقامی سطح پر تیار کردہ 8x8 وہیکل کو ترکی میں تیار کردہ آزرا انجن سے اکوپ کیا گیا ہے۔ ایک اور ڈیولپمنٹ ترکی کی وورین ایئر ڈیفنس سسٹم وہیکل پر سنگر شارٹ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم کو نصب کرنے کے بعد ٹیسٹ کیا گیا۔ آخر میں ترکی کے تیار کردہ 1000 ہارس پاور کے انجن کو ڈسپلے کیا گیا، جو مستقبل میں لائٹ ٹینک اور آرمرڈ فائٹنگ وہیکلز پر نصب ہوگا۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔